بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا، جہاں دنیا بھر کے عجیب و غریب ریکارڈز ترتیب دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کیسے وجود میں آئی تھی اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یا کیا آپ ایسے کیڑوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں اپنی نسل بڑھانے کے لیے نر کیڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یا تصویر میں نظر آنے والے ریچھ کو کیوں ایک فوجی جوان کے برابر عہدہ دیا گیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران و پریشان کر دینے والے کامن اور ہسٹورک فیکٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ فیکٹ نمبر 1، ناظرین، اگر انسانوں کے بنائے ہوئے تمام ریکارڈز، عجائبات یا کارناموں کے بارے میں جاننا ہو تو ہمارے ذہن میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا نام آتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ اصل میں شراب خانوں میں پیدا ہونے والے بحث و مباحثوں کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ جی ہاں ناظرین، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے موجد سر ہیرو بیور خود ایک شراب خانے کے مالک تھے اور اس شراب خانے کا نام دا گینس بریوری تھا۔ سن 1951 میں آئرلینڈ میں ایک شکار کی پارٹی کے دوران ان سے پلوور نامی ایک پرندے کا شکار نہ ہو پایا، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوور دنیا کے سب سے تیز اڑنے والے پرندے ہیں، جس پر ان کے باقی دوستوں نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے تیز اڑنے والے پرندے شکرا اور تیتر ہیں۔ چنانچہ یہ بحث شدت اختیار کر گئی اور اس بات کا جواب تلاش کرنے کے لیے بہت سی ریفرنس بکس کا سہارا لیا گیا، مگر کسی کو بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ چونکہ سر ہیرو بیور خود ایک شراب خانے کے مالک تھے اور دیکھتے تھے کہ اکثر ایسی معمولی شرائط شراب خانوں میں بھی لگائی جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے ایسے معمولی بحث و مباحثوں سے بچنے کے لیے ایک کتاب شروع کی، جسے آج دنیا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نام سے جانتی ہے۔ 1954 میں انہوں نے دو جڑواں بھائیوں نورس اور روس، جو کہ جرنلسٹ تھے اور انسائکلوپیڈیا پر عجیب و غریب معلومات اور فیکٹس شائع کرتے تھے، کی مدد حاصل کی، جنہوں نے 27 اگست سن 1955 کو 198 صفحات پر مشتمل گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی پہلی جلد شائع کی، جو آج پوری دنیا میں 23 مختلف زبانوں کے ساتھ شائع ہونے والی دنیا کی سب سے قابل بھروسہ کتاب بن چکی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ناظرین، دنیا میں ایسا پھول بھی پایا جاتا ہے جو ڈھانچے کے جیسا نظر آتا ہے، اسے سکیلیٹن فلاور کہتے ہیں۔ اس پھول کا سائنسی نیم ڈیفیلیا گریئی ہے اور یہ دنیا میں صرف 3 جگہوں پر پایا جاتا ہے، جس میں چین، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔ ان کے پودوں کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں جو دور سے امبریلا جیسے نظر آتے ہیں اور ان پر سفید رنگ کے پھول کھلتے ہیں، اور فیکٹ یہ ہے کہ جب ان پھولوں پر پانی پڑتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو ان کی پتیوں کا سفید رنگ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف ہو جاتے ہیں اور بالکل ڈھانچے کی طرح نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پھول کی پتیاں بارش کے دوران پانی سے بھر جاتی ہیں، اس لیے یہ بالکل کرسٹل کلیئر یعنی پانی کے جیسی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان پھولوں کو سکیلیٹن فلاور کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ناظرین، اکثر کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو فائر فائٹنگ ٹرک کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہی آگ اگر کسی اونچی عمارت میں لگ جائے تو وہاں تک رسائی بہت مشکل یا ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہیرو نامی کمپنی نے ایک ایسا ڈرون تیار کیا ہے جو فائر فائٹنگ ٹرک سے 9 گنا زیادہ اونچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، فائر فائٹنگ ٹرک کی سیڑھی عام طور پر 70 سے 100 فیٹ کی اونچائی تک جا سکتی ہے، مگر ایرونس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بنایا گیا فائر فائٹنگ ڈرون 900 فیٹ کی اونچائی تک جا سکتا ہے اور اسے زمین سے ہی کنٹرول کیا جائے گا۔ ڈرون کو فائر فائٹنگ ٹرک کے پائپ کے ساتھ منسلک رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ 28 موٹرز، 16 بیٹریاں اور 3 پیراشوٹس کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بلڈنگ کی اونچائی میں آگ لگ جائے تو اس طرح کے بہت سے ڈرونز وہاں اڑا کر آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتی ہے، جسے شیلف لائف کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خالص شہد کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی؟ ناظرین، شہد کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کھانے کی چیز ایکسپائر کیوں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی کھانے کی چیز کو ہوا لگتی ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن اس کھانے کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے، جسے آکسیڈیشن کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خوراک میں موجود مادے آکسیجن کے ساتھ مل کر نئے مادے تشکیل دیتے ہیں جو کھانے کی چیزوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روٹی کو کچھ دن کے لیے کھلی جگہ پر رکھ دیں تو وہ اکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ روٹی میں موجود بخارات کا آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کر جانا ہے اور مزید کچھ دن بعد اسی روٹی پر پھپھوندی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ روٹی میں پائے جانے والے مادوں کا ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں شہد کی طرف۔ ناظرین، 2003 میں جارجیا میں کھدائی کے دوران سیرامک کے جار میں موجود شہد کو دریافت کیا گیا اور سن 2012 میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس شہد کی عمر 5500 سال ہے اور 5500 سالوں میں شہد ایکسپائر نہیں ہوا، اور اس کی وجہ قدرتی طور پر شہد میں پائے جانے والی
والی جادوئی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں، اور ان اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے شہد میں کسی بھی قسم کے دوسرے بیکٹیریاز اور جراثیم افزائش نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شہد میں شوگر کی مقدار اور کم پی ایچ کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیوں کے شہد بنانے کی عمل کی وجہ سے کھانے پینے کو خراب کرنے والے مادے شہد میں زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ان سب کے لیے شرط یہ ہے کہ شہد خالص ہو اور مناسب طریقے سے سیل کیا گیا ہو۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو، آج میں آپ کو کیشیو نٹ یعنی کاجو کے پھل کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بھارت، ویتنام اور برازیل میں پایا جاتا ہے اور اس کے درخت کی اونچائی 20 فٹ سے لے کر 40 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ عام طور پر کسی بھی پھل کے بیج پھل کے اندر واقع ہوتے ہیں، لیکن جو کیشیو نٹ یا کاجو ہم کھاتے ہیں وہ دراصل کاجو کے پھل کا بیج ہوتے ہیں، اور اس کے پورے پھل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کاجو یا کیشیو نٹ جو ہم کھاتے ہیں، اور دوسرا وہ پھل ہوتا ہے جس کے آخری سرے پر کیشیو نٹ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پھل کو کیشیو ایپل کہا جاتا ہے، اور فیکٹ کی بات یہ ہے کہ جس طرح کیشیو نٹ سیل ہوتا ہے بالکل ویسے ہی کیشیو ایپل بھی سیل ہوتا ہے، اور اس سے جوسز، چٹنی یا جیم وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا اسے سرکہ یا دوسرے الکوہولک ڈرنکس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اسے پکا کر یا مختلف قسم کے کھانوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیشیو نٹ سے ایک زہریلا کیمیکل بھی خارج ہوتا ہے جو ہارویسٹنگ کے دوران ہاتھوں کی سکن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6 ناظرین، ویڈیو میں دکھائے جانے والے کیڑے سے تو آپ خوب واقف ہوں گے، کیونکہ یہ ہر جگہ عام پائے جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کو انگلش میں ایفڈ اور اردو میں تیلی کہا جاتا ہے۔ یہ فصلوں اور درختوں وغیرہ کے لیے انتہائی نقصان دہ کیڑے ہوتے ہیں اور وائرسز پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور تقریباً ہر قسم کی فصل میں موجود ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں فیکٹ کی طرف۔ تو ناظرین، فیکٹ یہ ہے کہ ان مادہ کیڑوں کو ریپروڈکشن کے لیے یعنی اپنی نسل بڑھانے کے لیے نر کیڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تو اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت ہی پریگنٹ ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے پیٹ کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پریگنٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک چین ری ایکشن بنتا ہے جو ان کیڑوں کی ریپروڈکشن کیپیسٹی کو بہت زیادہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ایفڈ سال میں صرف ایک بار ملاپ کرتے ہیں، اور ان کے ریپروڈکٹیو سسٹم پر موسم بھی گہرا اثر ڈالتا ہے، اور شدید گرمی میں ان کیڑوں سے بچے پیدا نہیں ہوتے بلکہ انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور انہی انڈوں میں سے نر کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7 ناظرین، اکثر ایمرجنسی کے دوران مریض کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور میڈیکل ٹیم خون کے ٹیسٹ کے بعد خون کا گروپ بتا کے اس بلڈ گروپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو کہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ بعض اوقات خون بہت جلدی میسر ہوتا ہے، مگر بعض اوقات نہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپانی ایکسپرٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا آرٹیفیشل بلڈ تیار کر لیا ہے جو کسی بھی بلڈ گروپ کے مریض کو کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتہائی ایمرجنسی کے دوران یہ خون سیریس مریضوں کو حادثہ کی جگہ پر بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ جاپانی ایکسپرٹس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے خون کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 10 خرگوشوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، جس میں سے 6 زندہ بچ گئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 8 ناظرین، ویسے تو ہم پاکستانی اور انڈیا کے لوگ دوسرے ممالک کے لوگوں کی نظروں میں مختلف باتوں اور عادتوں کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی اور انڈیا کے لوگ مرچ مسالے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ شاید اسی بات کو دیکھ کر مرچی کے ذائقے کا چاکلیٹ بھی بنایا گیا ہے، جس طرح آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ذرا اندازہ لگائیں کہ اس مرچی کے ذائقے کے چاکلیٹ کو کھانے کے بعد آپ کو کس طرح کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ فیکٹ نمبر 9 ناظرین، تصویر میں نظر آنے والا ریچھ کوئی عام ریچھ نہیں، بلکہ اسے آرمی میں دیے جانے والے رینکس میں سے ایک رینک دیا گیا۔ مگر ایسا کیوں؟ ناظرین، 1941 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران پولش آرمی جب ایران سے گزر رہی تھی تو انہیں ایک بیبی بیئر نظر آیا جس کی ماں کو کسی نے مار ڈالا تھا، لہذا آرمی نے اس بیبی بیئر کو اڈاپٹ کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فوجیوں سے مانوس ہوتا گیا اور بہت سی عادات بھی اپنا لی۔ سن 1942 میں پولش آرمی کو برٹش آرمی کے ساتھ ملا دیا گیا، مگر برٹش آرمی کی ہائی کمانڈ نے ریچھ کو کیمپ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ چنانچہ پولش آرمی نے اس ریچھ کو آرمی کا ایک رینک دے دیا اور اپنے تمام شیڈیولز میں اسے شامل کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم جب خونی جنگ میں بدلنے لگی تو اس ریچھ نے فوجی ساز و سامان کی ترسیل میں پولش آرمی کی بہت مدد کی۔ اپنے اس کارنامے کی وجہ سے جنگ کے دوران ہی ریچھ کو کارپورل یعنی نائک کا رینک دے دیا گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد ریچھ کو برطانیہ منتقل کر دیا گیا اور سن 1963 میں 22 سال کی عمر میں اس ریچھ کی موت واقع ہو گئی۔ آج بھی برطانیہ کے بہت سے میوزیمز میں ووجٹیک بیئر کے مجسمے نصب ہیں اور اسے خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10 ناظرین، جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کی اکثریت بیلٹ بھی پہنتے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہے، اور جہاں خواتین گاڑیاں چلاتی ہیں ان میں ضرور حاملہ خواتین بھی شامل ہوں گی۔ اسی بات کو دیکھ کر حاملہ خواتین کے لیے زوئٹ نامی ایک اسپیشل بیلٹ بنایا گیا ہے، جس کی مدد سے حاملہ خواتین گاڑی میں بیلٹ کو عام لوگوں سے الگ باندھ سکتی ہیں۔ یہ بیلٹ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں حاملہ خواتین کے بچے ان کے پیٹ کے اندر محفوظ رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی
آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں بتائے گئے انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حسب معمول اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور لائکس کا سہارا بھی ضرور لیں۔ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔